السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ آج مجھے ایک ایسے موضوع پر بات کرنی ہے جس میں ہمارے دوہرے معیار ہیں۔ دوہرے معیار تو ہماری زندگی میں بہت سارے ہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں جب جہاد کی حمایت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جہادیوں کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک ہی وقت میں کسی کو دہشت گرد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی محب وطن بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم جب کسی کو دہشت گرد کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو ملک دشمن کہہ رہے ہوتے ہیں، کسی کو غدار کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی ہمارے دوہرے معیار ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے اپنے غدار ہیں اور اپنے اپنے محب وطن ہیں، اور ایک وقت میں ایک محب وطن ہوتا ہے، دوسرے لمحے میں وہ غدار ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کون غدار ہے کون محب وطن، اس کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی۔ ہم نے جنہیں غدار قرار دیا، تاریخ نے انہیں محب وطن ثابت کر دیا، اور ہم جنہیں محب وطن کہتے رہے وہ ثابت ہوا کہ وہ غدار نکلے۔ تاریخ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک محب وطن اور ایک غدار کی اس کہانی میں مجھے ایک غدار کا ذکر کرنا ہے جو لندن بیٹھا ہے، اور وہ غدار الطاف حسین ہے۔ الطاف حسین پر پابندی ہے، ان پر غداری کے الزامات عائد ہوئے۔ وہ جلا وطن ہیں، جلا وطن وہ اپنی مرضی سے ہوئے۔ جب MQM میں پھوٹ پڑ گئی تھی تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں چلے گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی کنٹروورشل تقریریں کی، اور پارٹی کے حوالے سے بھی ویسے بھی وہ بہت سی کنٹروورشل تقریریں کرتے رہتے ہیں۔ ان کنٹروورشل تقریروں میں ایک تقریر ایسی بھی تھی جس میں انہوں نے ان اداروں کے خلاف بات کی جو ہمارے لیے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، اور انہوں نے جذباتی ہو کر کارکنوں سے جب کہا، کارکنوں کے سے جذباتی ہوئے تو پھر کارکنوں نے حملہ کر دیا تھا، ایک ARY چینل پر کر دیا تھا جو ایک ادارے کی ایما پر کام کرتا ہے، اور آج بھی وہ چینل جو ہے وہ انہی اداروں کی لڑائی میں فریق ہے۔ انہوں نے اس چینل پر بھی حملہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں اسی طرح دیوار سے لگایا تو پھر لوگ آزادی کی بات کریں گے، تو پھر لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا، ہم سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آئے۔ اس قسم کی انہوں نے بات کی تھی، مجھے ایگزیکٹ ورڈنگ یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس قسم کی بات کی تھی۔ اس کے بعد ان پر پابندی عائد کر دی گئی، اور ان کی تقریریں جو وہ کرتے تھے انہیں روک دیا گیا۔ ان کے ٹیلی کاسٹ نہیں ہوتی تقریریں، پہلے چینلز بھی دکھاتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، اور الطاف حسین اس دن سے بین ہے، اور ان کی دفاتر جو ہیں ان کو بھی پابندی لگا دی گئی، دفاتر بند کر دیے گئے۔ MQM کے دفاتر جو ہیں انہیں کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ MQM کئی حصوں میں تقسیم ہے، میں اس پر 2-4 ویڈیوز پہلے بھی کر چکا ہوں، کون کون سے دھڑے ہیں یہ بھی میں بتا چکا ہوں، لیکن میرا آج کا موضوع جو ہے وہ غداری ہی ہے کہ الطاف حسین پر پھر غداری کا مقدمہ بنا، اور الطاف حسین پر پابندیاں میں آپ کو بتا چکا ہوں لگ گئی۔ لیکن اب میں کچھ چیزوں کے ساتھ اس کو ٹیلی کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے ساتھ میں ٹیلی کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے یہ اس لیے یاد آیا کہ ہمارے ہاں غدار کی بحث آپ دیکھ رہے ہیں چلتی رہتی ہے۔ پچھلے دنوں جو ایک نام نہاد صحافی پر مقدمہ بنا، جو اینکر ہے، اس پر مقدمہ بنا، تو پھر بغاوت کی باتیں دوبارہ شروع ہو گئیں کہ جناب یہ اس پر بغاوت کا مقدمہ کیوں بنا، صحافی جو ہوتے، پھر یہ بھی بحث چلی خیر وہ چھوڑیں اس مسئلے کو، وہ صحافت کا معاملہ اور ہے، میں صرف غداروں کی بات کروں گا۔ اور الطاف حسین غدار قرار پائے۔ پھر اسی دوران نواز شریف صاحب نے تقریر کی، نواز شریف صاحب نے نام لیا، انہوں نے جرنیلوں کے نام لیے، ان پر الزامات عائد کیے، ان پر بھی پابندی لگ گئی۔ ان کی تقریریں جو ہیں وہ ٹیلی کاسٹ نہیں ہوتی، لیکن الطاف حسین پر اور ان پر پابندی ہے کہ نواز شریف کی تقریر تو ٹیلی کاسٹ نہیں ہوتی، وہ لائیو سٹریم بھی کریں تو اسے روک دیا جاتا ہے، لیکن ان کی پارٹی پر پابندی نہیں لگی۔ یہ فرق ہے ایک غدار اور دوسرے غدار میں، کہ نواز شریف کی پارٹی پر پابندی نہیں لگی۔ نواز شریف کی پارٹی اسی طرح کام کر رہی ہے، ان کے باقی عہدیدار فعال ہیں، باہر سے اور لوگ بھی واپس آنا چاہ رہے ہیں، آ جائیں گے، پارٹی ان کی فعال ہے، تقریروں پر پابندی ہے۔ دوسری مثال یہ ہو گئی، نواز شریف صاحب کی مثال ہو گئی۔ پھر کچھ اور لوگوں نے بھی بات کی، اور عمران خان تو براہ راست نام نہ لیں، لیکن وہ جس وضاحت کے ساتھ کسی کو بوٹ پالش، کسی کو چیری بلاسم کہتے ہیں، کسی کو بوٹ پالش کہتے ہیں، کبھی اداروں کو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتا ہے، سب کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
لیکن ان کی تقریروں پر بھی پابندی نہیں ہے. پارٹی تو ان کی ہے, پارٹی کے دفاتر تو قائم ہیں, لیکن ان کی تقریروں پر بھی پابندی نہیں ہے. ان کی تقریر, وہ جو کہتے ہیں وہ کئی دفعہ ان کی آواز میں سے کوئی خاص بہت خوفناک بات کر جائیں تو کاٹ دیتے ہیں, ورنہ عمران خان کی تقریر جیسے ہی وہ کہیں جاتے ہیں ان کی تقریر ٹیلی کاسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. غداری کی بات وہ بھی کرتے ہیں, غداروں کے نام وہ بھی لیتے ہیں, نیوٹرلز کی بات وہ بھی کرتے ہیں, وہ سارا کچھ کہتے ہیں محب, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں, سارا کچھ کہتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے, میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ وہ کیا کرتے ہیں. پھر ہمارے کچھ اور غدار ہیں, جو قبائلی علاقوں میں رہتے ہیں. محسن داوڑ وغیرہ ہمارے غدار ہیں, ان پر مقدمے بنتے ہیں. انہیں وہ علی وزیر اور محسن داوڑ جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے رکن ہونے کے باوجود عدالتوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں پیش نہیں کیا جاتا. پروڈکشن آرڈر بھی آئیں تو انہیں پیش نہیں کیا جاتا. وہ ایک الگ قسم کے غدار ہیں. اور اس سارے عمل میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ غدار جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی اور رویہ ہے, کچھ. اور آخری غدار جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں, آخری غدار جو ہے وہ ہے جس نے آئین توڑا, جس نے لوگوں کو قتل کیا, جس نے پاکستان میں منتخب وزیر اعظم کو گرفتار کیا, منتخب لوگوں کو یرغمال بنایا, اداروں کو یرغمال بنایا, اور وہ غدار ہے جنرل پرویز مشرف. لیکن اس غدار کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ وہ غدار عدالتوں میں پیش ہوا, عدالتوں سے پیش نہیں ہوا, عدالت میں آیا, اس کا فرار ہوا, عدالت سے فرار ہوا, خود کو کمانڈو کہنے والا بھاگ گیا, بیرون ملک ہے, وہاں اس کا علاج ہو رہا ہے, وہ بیمار ہے, جو کچھ بھی ہے. جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس غدار کے بارے میں ہمارے سب محب وطن کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان آ جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ادارے بھی کہتے ہیں ہم انہیں پاکستان لانا چاہتے ہیں. ہمارے سابق وزیر اعظم بھی بڑے یوسف رضا گیلانی صاحب کہہ دیتے ہیں جی میں نے تو اسے تبھی معاف کر دیا تھا. بڑے فراخ دل ہیں جناب, آپ کی فراخ دلی پر قربان ہیں. جب کوئی ایک ادارہ کہتا ہے کہ اس کو معاف کر دو, آپ معاف کر دیتے ہیں. جب کوئی کہتا ہے کہ جی یہ غدار ہے, آپ کسی اور کی لائن پر چل رہے ہوتے ہیں. آپ کی ایسے لوگوں کی حب الوطنی ہمارے نزدیک مشکوک ہو جاتی ہے. ناظرین کرام, یہ میرا آج کا موضوع ہے. غدار یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ایک وقت میں کوئی غدار ہو اور ویسا ہی آدمی غدار نہ ہو, ایک وقت میں کسی کی پارٹی بین ہو اور ویسے ہی کسی اور کی پارٹیاں کھلے عام کام کر رہی ہوں, اور ایک وقت میں کسی کی تقریر نشر کرنا جرم ہو, اور ویسی تقریریں کرنے والے باقی سب کی تقریریں دکھائی جا رہی ہوں, ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہوں, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ غدار صرف ایک ہی کیوں. ناظرین کرام, گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. ملیں گے دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.